مطلب وہ لڑکی ملیحہ نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ اور وہ ملیحہ سے اس قدر مشابہ کیوں تھی؟ میں ہاسپٹل میں بھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا۔ بہرحال ملیحہ کے والد کو مائنر اٹیک آیا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھے۔ مجھے تقریباً پوری رات ہی ان کے ساتھ گزارنی پڑی۔ ملیحہ روئے جا رہی تھی، اس کی والدہ بھی، میری والدہ بھی آ چکی تھیں، لیکن 1 گھنٹہ بیٹھ کے انہیں تسلی دے کے واپس جا چکی تھیں۔ میں نے آنٹی کو بھی تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں۔ وہ میری بہت شکر گزار ہو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں بیٹے تم نے تو بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اگلے روز تک انکل کی چھٹی ہو چکی تھی۔ گھر تک میں نے ہی ان لوگوں کو چھوڑا۔ تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے تھے مجھے جاگتے ہوئے۔ گھر آ کے میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا، لیکن نیند ابھی بھی آنکھوں میں نہیں تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک ہی شکل کی 2 لڑکیاں، اور وہ بھی اتنی مشابہ۔ میں خامخواہ ملیحہ پہ شک کرتا رہا۔ وہ واقعی اچھی لڑکی تھی، لیکن بری تو وہ دوسری لڑکی بھی مجھے نہیں لگی۔ شاید مجبوراً وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس کا پرانا اور خستہ حال فلیٹ دیکھ کے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ یہ کام یقیناً مجبوری میں کر رہی ہے، اور وہ بھی اتنا خطرناک کہ کبھی بھی کوئی گولی اس کی زندگی اس سے چھین سکتی ہے۔ اس بات نے پتہ نہیں کیوں میرا دل دھڑکایا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نہیں، اس لڑکی کو مرنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی، حالانکہ ہونی تو نہیں چاہیے تھی۔ اس نے میرا بڑا نقصان کیا تھا، لیکن میری جان بھی تو بچائی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں پھر سے لیٹ گیا، لیکن آنکھوں میں اسی کا چہرہ تھا۔ بہت مشکل سے مجھے نیند آئی۔ اگلے روز میں امی کے ساتھ انکل کو ملنے گیا۔ ایک البم تھی ان کے ہاتھ میں جسے دیکھ کے وہ رو رہے تھے، لیکن ہم لوگوں کو کمرے میں دیکھ کے انہوں نے آنسو صاف کیے اور البم بند کر دی۔ آنکھیں تو آنٹی کی بھی نم تھیں، ملیحہ کی بھی۔ انہوں نے امی کو اور مجھے وہیں بٹھا لیا۔ امی کہنے لگیں کہ اب تو آپ ٹھیک ہو گئے ہیں بھائی صاحب، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگے بہن جی یہ روگ تو ساری زندگی رہے گا، شاید میرے ساتھ ہی قبر تک جائے گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی موت کی خبر سننا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ ہم سمجھے نہیں بھائی صاحب۔ وہ کہنے لگے کہ ملیحہ میری اکلوتی بیٹی نہیں ہے، یہ جڑواں بہنیں تھیں، لیکن میری ایک بیٹی دنیا میں آنے کے بعد ہی مر گئی۔ بس چند منٹ میں نے اسے اپنے گود میں پکڑے رکھا، پیار کیا، لیکن اس کے بعد یہ سن کے میرا ماتھا ضرور ٹھنکا۔ میں نے کہا انکل کیا آپ نے اسے مرے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں، میں نے اسے کفن میں لپٹا ہوا دیکھا تھا۔ نرس نے کہا تھا کہ آپ اسے دفنا دیں۔ میں نے اسے دفنا دیا اپنے ان ہاتھوں سے۔ بہت پیاری تھی، ابھی بھی میرے خوابوں میں آتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے؟ میری بات سن کے بے یقینی سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا جس لڑکی کو میں ملیحہ سمجھتا رہا وہ ملیحہ نہیں تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ملیحہ ہے۔ اس کا چہرہ، اس کے نین نقش، اس کا رنگ بالکل ملیحہ جیسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نرس نے آپ سے جھوٹ بولا ہو، اس نے آپ کی بیٹی کو کسی کو دے دیا ہو، اور ایسا ہوتا ہے کسی کا مردہ بچہ کسی اور کو مردہ کہہ کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور زندہ بچہ کسی اور کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چند پیسوں کی خاطر نرسیں ایسا کرتی ہیں۔ یہ سن کے ملیحہ کی والدہ ضرور چونکی۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے یاد آیا، جب میرے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو تبھی لیبر روم میں ایک اور عورت کا بھی کیس ہوا تھا، اور اس کی بیٹی پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی، اور وہ بہت رو رہی تھی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میری ایک بیٹی مر چکی ہے تو میں ملیحہ کو لے کے گھر آنے لگی، تو میں نے اس عورت کی گود میں ایک بچہ دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں نہ کچھ سمجھنے کی حالت میں تھی نہ غور کرنے کی، اس لیے میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن تمہاری بات سن کے مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جس لڑکی کو میں جانتا ہوں وہ آپ کی بیٹی ہو۔ یہ سن کے میرے سسر ضرور چونک اٹھے۔
وہ کہنے لگے بیگم تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگے مجھے ابھی کے ابھی اس لڑکی کے پاس لے کے جاؤ۔ میں نے کہا میں اس لڑکی کو یہاں لے آتا ہوں کیونکہ آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ جا سکیں۔ وہ بہت بے چین لگ رہے تھے، کہنے لگے تم ابھی جاؤ اس کو جا کے لے کے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ملیحہ کو ساتھ لے جاتا ہوں تاکہ اس لڑکی کو میرے ساتھ آنے میں کوئی مسئلہ کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ بہرحال ملیحہ میرے ساتھ جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ہی اس پرانی عمارت کے پاس گاڑی میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ گاڑی سے اتر کے میں ملیحہ کو اس لڑکی کے فلیٹ تک لے کے آیا۔ میں نے بیل دی، اندر سے بڑی کرخت آواز آئی، کون ہے؟ یہ اسی کی آواز تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ وہ کہنے لگی کون میں نے کہا وہی جس نے تمہاری جان بچائی تھی اور بدلے میں تم نے اس کی جان بچائی تھی، کیونکہ نہ تو وہ میرے نام سے واقف تھی نہ میں اس کے نام سے۔ وہ کہنے لگی اچھا رکو۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پاؤں زخمی تھے، ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، فوراً سے پلٹ گئی۔ وہ لنگڑا کے چل رہی تھی۔ کمبخت نے درندوں کی طرح پیر پہ گولی چلا دی۔ ارے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ لڑکی ہے، تھوڑا لحاظ کر لیں، لیکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ زمین پہ اس کے پیروں کے نشان تک بن گئے تھے۔ جیسے ہی بیٹھ کے اس نے پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ ملیحہ کو بنا آنکھیں جھپکائے دیکھ رہی تھی اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا، اسے آگے لے کے آیا۔ وہ لڑکی اب ملیحہ کو دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی یہ تم اپن جیسا کیوں لگ رہی ہے؟ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی تم میری بہن ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں اپن چھوٹو استاد ہے، شاید اتفاق سے ہماری شکل ملتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، دونوں مر چکے ہیں۔ ملیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ پہ لگا زخم دیکھنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی میرا دل کہتا ہے تم میری بہن ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، دھوکے سے تم ہم سے جدا ہو گئی تھیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی حیدر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، دیکھو اس کے پاؤں سے کتنا خون بہہ رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا، پولیس والے پکڑ لیں گے اپن کو، وہ میری تلاش میں ہے۔ یہ سن کے ملیحہ حیران ہوئی۔ اس نے ابھی بھی اپنے پاس فرسٹ ایڈ باکس کھول کے رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی پٹی باندھ رہی تھی۔ جتنا گہرا زخم تھا، کوئی اور لڑکی ہوتی تو واویلا مچا دیتی، لیکن وہ بڑے صبر سے اپنے ہی زخموں پہ مرہم پٹی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھو ٹھیک ہے میری شکل تم سے ملتی ہے، لیکن دعا کرو میں تمہاری بہن نہ ہوں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے نزدیک شاید اس بات کی زیادہ اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن ملیحہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کے بابا بہت خوش ہوں گے۔ اس نے پہلے ملیحہ کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی اپن کو نہیں جانا، اپن گندی نالی کا کیڑا ہے، ساری زندگی گندی نالی میں گزاری ہے، اسی میں مر جائے گا۔ ہم نہیں چاہتا تم ہماری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ جاؤ یہاں سے، اپن کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن نہ تو میں نے اس کی بات سنی اور نہ ملیحہ نے۔ ہم اپنے ساتھ اسے زبردستی لے آئے۔ ملیحہ کا بنگلہ دیکھ کے، ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کے وہ کچھ حیران سی تھی۔ پھر اندر آئی، ابھی بھی پاؤں ٹھیک سے زمین پہ نہیں رکھ پا رہی تھی، پھر بھی بنا سہارے کے خود ہی چلتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ انکل اس کو دیکھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ حالانکہ بیمار تھے، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا تھا، لیکن اٹھ کے اس کے پاس آ گئے، اس کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگے، پھر اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ شاید کوئی بے اختیار سا عمل تھا۔ وہ لڑکی ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی مرنے سے پہلے میری اماں نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کی بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس ہاسپٹل کی نرس ان کی دوست تھی، اس لیے اس نے مجھے ان کو دے دیا۔
اور ان کی مردہ بیٹی کو میرے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا باپ بدماش تھا، سیٹھ امجد کے کہنے پہ چوری ڈاکے ڈالتا۔ میں نے بھی یہی سیکھا تھا، اس لیے سوچا کہ جس اندھیر نگری کی میں مسافر بن چکی ہوں، میں عزت کی زندگی کی حقدار نہیں ہوں۔ لیکن انکل نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ کہنے لگے ہر نماز میں تمہیں مانگا تھا، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو دفن کیا تھا، اپنی بچی سمجھ کے کیا تھا، پھر بھی دل کو یقین نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے مل کے روتی رہی، پھر کہنے لگی اپن یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ لوگ بدنام ہو جاؤ گے، بہت چوریاں کی ہیں میں نے، پولیس میرے پیچھے ہے، کوئی بھی گولی مجھے جان سے مار سکتی ہے۔ انکل کہنے لگے میں بہت سے پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں، بہت اوپر تک جان پہچان ہے میری، میں تمہارے سارے کیسز ختم کروا دوں گا، لیکن تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، تم میری بیٹی ہو، تم میرے پاس رہو گی۔ دونوں بہنیں شکل و صورت میں بالکل ایک جیسی تھیں، لیکن دونوں کی زندگی اور رہن سہن بالکل مختلف تھا۔ بہرحال ہم ماں بیٹا واپس آ گئے، لیکن میرا دل جیسے اس لڑکی کے نام پہ دھڑکنے لگا، حالانکہ وہ ملیحہ سے یکسر مختلف تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں پسند بھی نہیں تھیں، مجھے تو دھیمے مزاج کی، کم گو، سلجھی ہوئی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جیسے ملیحہ تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں دل کو وہ اچھی لگ رہی تھی۔ دل ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو چکا تھا، جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے اور میں بے چین تھا، دل چاہتا تھا اس سے کوئی ملاقات کروں، لیکن ملنے کا کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ ملیحہ کے گھر چلتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگیں کیوں، دل نہیں لگ رہا تمہارا ملیحہ کے بغیر؟ میں نے کہا یہی سمجھ لیں۔ اب سچ تو انہیں بتا نہیں سکتا تھا کہ دل کیوں بے چین ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے، سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میری ماں مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی اسی کو گھر لانے کا انتظام تو کر لیا ہے، بس 1 مہینے کا ہی تو وقت ہے۔ میں چاہتی ہوں اس 1 مہینے میں کم سے کم تم وہاں جاؤ تو بہتر ہے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ شادی جلدی کی جائے، تب تو بات ہی کچھ اور تھی، اور اب جو بات تھی وہ بہت مختلف تھی۔ میں نے ملیحہ کو فون کیا، پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا، بڑی چہکتی ہوئی آواز تھی۔ کہنے لگی حیدر میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ نے میرے باپ کو نئی زندگی دے دی۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اچھا وہ تمہاری بہن ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں بہت خوش ہے، آپ کو پتہ ہے بابا نے اس کے سارے کیسز ختم کروا دیے ہیں، اور آج کل میں اس کی زبان سیدھی کروا رہی ہوں، ایسے لگتا ہے ہمارے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ اصل میں نا وہ بہت باتونی ہے، بابا کو اپنی چوری کے قصے سناتی رہتی ہے، بابا ہنستے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہمارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہو گیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو۔ یہ بات وہ جذبات کی رو میں آ کے کہہ گئی تھی، لیکن اس کے اس لفظ نے میرے دل میں کوئی بھی ارتعاش پیدا نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ دل دھڑکا، نہ جذبات نے کروٹ لی۔ میں نے فون بند کر دیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں اپنے آفس چلا گیا، لیکن دماغ وہیں لگا ہوا تھا۔ پورا دن غائب دماغی سے میں اپنے آفس کے کام نمٹاتا رہا۔ آفس کلوز کرنے کے وقت جواد میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یار مجھے ڈیٹ پہ جانا ہے، چلنا میری شاپنگ میں مدد کروا دے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرا گلا دبا دوں گا، چلنا یار، تیری چوائس بڑی اچھی ہے، تیری پسند کے کپڑے جب بھی پہن کے میں ڈیٹ پہ گیا ہوں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جواد یار میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرا تو ہے، چلنا حیدر، لڑکیوں والے نخرے مت دکھا۔ مجھے جواد کے ساتھ ایک بار پھر مال میں جانا پڑا۔ وہ اپنی شرٹ خرید رہا تھا، اپنے ساتھ لگا لگا کے مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میں بیزار تھا۔
میں اس نئی کیفیت سے بھی تنگ تھا۔ جب جواد کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا، وہیں شرٹ چھوڑ کے وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا یار پیچھے دیکھ پیچھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے پیچھے؟ وہ کہنے لگا یار وہی آفت لڑکی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ دکاندار سے جھگڑا کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس کی قیمت کیا ہے، میرے ساتھ زیادہ شان پٹی مت کر۔ اسے دیکھ کے میں اپنی نظریں نہیں بدل پایا۔ چاہتا تو بدل سکتا تھا، لیکن بس نہیں چل رہا تھا، نہ دل چاہ رہا تھا کہ نظریں ہٹاؤں۔ جواد کہنے لگا یار ابھی تک اس سے کھائی ہوئی مار نہیں بھولا میں۔ میں نے کہا چلا تجھے ملواتا ہوں۔ وہ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گیا، چماٹ مار دے گی مجھے دیکھتے ہی۔ میں نے کہا نہیں مارتی۔ میں نے جواد کا ہاتھ پکڑا اور اس دکان سے باہر نکل آیا۔ پھر ہم سامنے والی دکان پہ گئے جہاں لیڈیز کپڑے موجود تھے۔ جب اندر گیا تو ملیحہ بھی کھڑی تھی۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کے دبا رہی تھی کہ تم چپ رہو، مجھے بات کرنے دو۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے چپ رہوں؟ ارے تم نے دیکھا نہیں کتنے پیسے بتا رہا ہے کمینہ؟ ملیحہ کو دیکھ کے جواد کو جھٹکا لگا۔ وہ کہنے لگا ارے یہ تو سیم ٹو سیم ہے۔ اتفاق تھا کہ اس نے بھی شلوار قمیض پہنی تھی، ورنہ میں نے اسے جب بھی دیکھا تھا پینٹ شرٹ میں ہی دیکھا تھا، اور پھر پہلی ملاقات میں منی اسکرٹ میں۔ میں جواد کو اپنے ساتھ لے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ملیحہ۔ میری بات میں ملیحہ نے پلٹ کے دیکھا، ساتھ میں اس نے بھی۔ جواد کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے جواد۔ جواد نے ہکلاتے ہوئے سلام کیا۔ شاید ابھی تک وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ البتہ نبیہہ اس کو دیکھ کے کہنے لگی ابے سالے تو وہی ہے نا کلب والا؟ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جواد میرے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے کہا دیکھو وہ بات پرانی ہو گئی ہے۔ میری بات سن کے اس نے اپنا رخ بدلا، اور ملیحہ اس چیز سے ناواقف تھی۔ وہ کہنے لگی آپ لوگ یہاں؟ میں نے کہا ہاں ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں۔ نبیہہ ابھی بھی جواد کو غصے سے دیکھ رہی تھی، اور وہ ڈر کے مارے میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ بار بار مجھے کمر پہ چٹکیاں کاٹ رہا تھا کہ چل یہاں سے، اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہونے لگا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ کچھ دیر اور نبیہہ کو دیکھتا رہوں۔ ملیحہ کہنے لگی بس میں پیمنٹ کر دوں پھر کہیں بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ جواد مجھے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ جیسے ہی ملیحہ پرس میں سے پیسے نکالنے لگی، ملیحہ کہنے لگی 1 منٹ رکو، پہلے میں اس سے پیسے تو کم کروا لوں۔ ملیحہ کہنے لگی دیکھو یہاں فکس پرائس ہے، تم حیدر کے ساتھ جاؤ نا، جا کے آرڈر کرو، تمہیں بھوک لگ رہی تھی، میں پیسے دے کے آتی ہوں۔ ملیحہ نے بات کو ختم کیا۔ میں نبیہہ اور جواد کو لے کے ٹاپ فلور پہ چلا گیا۔ میں نے پوچھا تم کیا کھاؤ گی؟ وہ کہنے لگی جو مرضی منگوا لو، اسے کہنا جلدی لے کے آئے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بے نیازی سے دوپٹہ اس نے لے رکھا تھا، کبھی دوپٹے کو کندھے پہ رکھ لیتی، کبھی گلے میں پہن لیتی، جیسے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ شاید پہلی بار پہنا تھا اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوپٹے کو مینج کیسے کرے۔ پہلی بار میں نے اسے ہلکے میک اپ میں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا شاید میک اپ بھی ملیحہ نے ہی کیا ہے۔ وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جواد میرے کان کے قریب کہنے لگا کس مصیبت میں ڈال دیا تم نے کمینے، اٹھ یہاں سے ورنہ یہ مجھے نظروں سے قتل کر دے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد شاپنگ بیگز اٹھائے ملیحہ بھی پہنچ گئی۔ تب تک برگر، پیزا، دوسری چیزیں بھی آ چکی تھیں، لیکن میں نے صرف جوس ہی پیا تھا۔ آج کل تو میری نیند، میری بھوک سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ جب یہ سوچتا تھا کہ شادی ملیحہ سے ہوگی، دل بے چین ہونے لگتا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ہی ہم نے وہ ملاقات ختم کر دی۔ واپسی پہ جواد نے مجھے بڑی باتیں سنائی۔ کہنے لگا وہ جھانسی کی رانی کے پاس مجھے کیوں لے کے گیا تھا، اور تمہارا کیا تعلق ہے ان لڑکیوں سے؟ میں نے کہا وہ جو شریف لڑکی ہے وہ میری منگیتر ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا تیرا تو اللہ حافظ۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا دیکھ اس کی بہن کو خوش رکھنا، ورنہ وہ جو کلب والی لڑکی ہے نا وہ پورا مرد ہے، اگر تو نے ذرا اس کی بہن کو کچھ کہنے کی کوشش کی تیری ٹانگیں توڑ کے رکھ دے گی۔
میں نے کہا اور اگر میں شادی اسی لڑکی سے کر لوں تو؟ میری بات سن کے وہ بری طرح سے اچھلا تھا. کہنے لگا کیوں؟ اللہ میاں کے پاس جانے کا بہت شوق ہے, جلدی ٹکٹ کٹوانا چاہتے ہو؟ میں ہنسنے لگا. میں نے کہا اتنی بھی خطرناک نہیں ہے. وہ کہنے لگا تم نے اس کی مار نہیں کھائی ہے نا بیٹا, جس دن اس کے ہاتھوں سے پٹو گے نا تب پوچھوں گا تم سے. جواد کی بات پہ میری ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی. میں نے کہا تمہاری طرح نہیں ہوں میں, لڑنا آتا ہے مجھے اور قابو کرنا بھی آتا ہے. وہ کہنے لگا دیکھا جائے گا. جواد کو میں نے اس کے گھر پہ اتارا, واپس اپنے گھر آ گیا. میں نے کہا امی آپ کو نہیں لگتا ہمیں ملیحہ کے گھر والوں کی دعوت کرنی چاہیے؟ ہم کئی بار ان کے گھر پہ جا چکے ہیں اور وہ اتنا تکلف کرتے ہیں, چائے کا اہتمام الگ, کھانے کا الگ, اور آپ نے ایک بار بھی اس کی فیملی کو نہیں بلایا. چلو ملیحہ نہیں آ سکتی لیکن اس کے والدین, اس کی بہن تو آ سکتے ہیں. اب مجھے کوئی نہ کوئی ملنے کا بہانہ چاہیے تھا. کیا کرتا؟ دل تھا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. بہرحال امی کہنے لگی یہ تم نے ٹھیک کہا, میں آج ہی بات کرتی ہوں. میں نے کہا آپ نے صرف بات نہیں کرنی, آپ نے دعوت پکی کرنی ہے. امی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے. میری والدہ نے انہیں کھانے پہ بلایا. میں بڑا خوش تھا. امی کہنے لگیں کہ میں نے تو بہت کہا کہ ملیحہ کو بھی ساتھ لے آئیں, اب تم دونوں کا کوئی پردہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں بس اب ایک ہی مہینہ تو رہ گیا ہے, اور پھر ملیحہ خود بھی آنا نہیں چاہتی تھی. میں نے دل میں شکر کیا تھا کیونکہ میں نبیہہ سے بات کرنا چاہتا تھا. اتوار کے دن وہ سب لوگ آئے. میری والدہ نے کھانے کا بہت اہتمام کیا. وہ جینز کی پینٹ کے ساتھ کرتی پہن کے آئی تھی. دوپٹہ ویسے ہی گلے میں بے نیازی سے لیا ہوا تھا. لگتا ہی نہیں تھا کہ دعوت پہ آئی ہے. شاید پہننے اوڑھنے میں وہ ایسی ہی تھی, بے نیاز. میری والدہ نے کہا بیٹا تم تو بالکل عام سے کپڑوں میں آئی ہو. وہ کہنے لگی آنٹی یہ نا مجھ سے یہ نا کڑھائی والے کپڑے نہیں پہنے جاتے, اور فینسی کپڑے تو مجھے زہر لگتے ہیں. میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. میں تو شرٹ پہن رہی تھی لیکن ملیحہ نے کہا کہ نہیں یہ کرتی پہن جاؤ. مجھے یہ لڑکیوں والے کپڑے برداشت نہیں ہوتے ہیں. میں ایسے کپڑے بہت کم پہنتی ہوں. اصل میں جہاں میں رہتی تھی نا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ جو میرے ابا تھے نا انہیں بیٹے کی بڑی خواہش تھی. شروع سے انہوں نے مجھے بس پینٹ شرٹ پہنائی اور میں ویسے ہی کپڑوں کی عادی ہو گئی. ملیحہ کی والدہ کہنے لگی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی, ہم زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے. ظاہر ہے ایک عرصہ اس نے الگ ماحول میں پرورش پائی ہے. میری والدہ کہنے لگی کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد سب بڑے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. میں نے نبیہہ سے کہا تم میرا روم دیکھو گی؟ کہنے لگی ہاں دکھاؤ. میں اسے اپنے ساتھ اوپر کے پورشن میں لے کے آ گیا جہاں ایک بہت بڑا کمرہ تھا, جہاں میں نے مختلف مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں. وہاں پہ میں ایکسرسائز کرتا تھا, پنچنگ بیگ بھی تھا. یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں جم گئیں. وہ کہنے لگی واہ تم نے تو کافی اچھا جم بنا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تمہیں پسند ہے یہ سب؟ کہنے لگی یار اور کیا, اپن تو. یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی. نہیں میں یہ سب کرتی رہتی ہوں. شاید ملیحہ اس کی زبان ٹھیک کروا رہی تھی اس لیے اب وہ درست لفظ استعمال کرنے لگی تھی. وہ پنچنگ بیگ کے پاس کھڑی ہو گئی. کہنے لگی گلوز ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہاں. میں نے اسے گلوز دیے. اس نے ہاتھوں میں پہنے اور پنچنگ بیگ پہ بڑی مہارت سے مکے مارنے لگی. کہنے لگی مجھے لڑائی کے سارے داؤ پیچ میرے نقلی باپ نے سکھائے تھے. میں نے کہا نقلی باپ مطلب؟ وہ کہنے لگی وہی جس نے مجھے بچپن سے اپنی بیٹی بنایا تھا. ظاہر سی بات ہے اصلی تو ملیحہ والا باپ ہے نا, نقلی وہ تھا. اس کی باتیں ایسی ہی تھیں, سامنے والے کو مسکرانے پہ مجبور کر دیتی تھی. مجھ سے کہنے لگی تمہیں لڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ میری اس بات پہ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا. پھر کہنے لگی ہاتھ تو بڑا کس کے پکڑتے ہو, چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے. شاید اسے مال میں ہونے والا واقعہ یاد آیا تھا جب وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوا رہی تھی لیکن چھڑوا نہیں پا رہی تھی. میں نے کہا ہاں, ہاتھ اگر میں ایک بار پکڑ لوں تو پھر چھوڑتا نہیں ہوں. کہنے لگی وہ تو اس دن مجھے پولیس والے کا ڈر تھا, ورنہ میں اپنا ہاتھ چھڑوانا جانتی ہوں اور اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی ہوں. شاید وہ بھی مجھ پہ کچھ جتا رہی تھی. میں اس کے قریب گیا, اس کی کلائی پکڑ لی.
میں نے کہا اچھا چلو پھر چھڑوا کے دکھاؤ۔ میں شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، پتہ نہیں کیوں بات تو یہ بڑی غلط تھی، اور شریف لوگوں پہ ایسی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں۔ وہ کہنے لگی نہیں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، ایک تو تم اچھے انسان ہو، دوسرا میری بہن کے منگیتر ہو، ایسے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تمہارے منہ کا نقشہ بگڑ جائے گا، پھر ملیحہ مجھے بڑا ڈانٹے گی۔ 5 منٹ بڑی جو ہے اسی بات کا روب جماتی ہے، حالانکہ میں نے کبھی کسی کا روب برداشت نہیں کیا، لیکن اس کا روب جمانا اچھا لگتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی کلائی مجھ سے چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ملیحہ کی بات کر رہی تھی، لیکن میں صرف اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی کلائی پہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ میں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، ملیحہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ یہ کہہ کے میں اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ ایسی کوئی زور آزمائی نہیں کرنی۔ میں نے کہا ڈرتی ہو، اس دن کی طرح ہاتھ نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ سچ کہو تمہیں ہاتھ چھڑوانا مشکل لگ رہا ہے۔ میرے یوں قریب آنے پہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھ کے مجھے دھکا دیا۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی، اس لیے جیسے ہی میں بے ساختہ پیچھے کو گرنے لگا، وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح مجھ پہ آ کے لگی۔ پیچھے دیوار نہ ہوتی تو شاید ہم گر جاتے، لیکن یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا کہ وہ میرے بے حد قریب آ چکی تھی، اور بے ساختہ ہی میرا ہاتھ اس کی کمر پہ جا چکا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لیکن پہلی بار وہ نروس ہوئی تھی۔ میں اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی، پھر میرے گلوز اتار کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا، اب دل پہ اختیار نہیں تھا، وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پریشان میں یوں تھا کہ دل میں نبیہہ بس چکی تھی، اور 1 مہینے بعد شادی ملیحہ سے، جو میں اب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ آج کل شاپنگ کرنے لگیں، مجھے ملیحہ کے خریدے ہوئے کپڑے بھی دکھاتی کہ بتاؤ یہ کیسا ہے، پسند ہے یا نہیں ہے۔ میں کہتا ہاں ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری جان نکل رہی تھی۔ بے بسی ایسی تھی کہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملیحہ سے شادی سے انکار کر دیتا تو اس کا باپ اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں کرتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ملیحہ سے بات کروں، اسے سچ بتا دوں، کیونکہ یہ تو منافقت ہوتی، دل میں اس کی بہن کو بسائے میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ پھر رشتہ بھی ایسا تھا کہ میرا بار بار سامنا نبیہہ سے ہونا ہی تھا۔ مجھے یہ سب غلط لگ رہا تھا۔ میں نے ملیحہ کا نمبر ملایا، اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگی ہیلو حیدر۔ میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ملیحہ دیکھو میری بات کو غلط مت سمجھنا، لیکن میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری منگنی تم سے ہوئی ہے، تم مجھے اچھی بھی بہت لگتی تھیں، مجھے تم جیسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں، میری آئیڈیل لڑکی تم ہو، لیکن مجھے محبت تمہاری بہن سے ہو گئی ہے۔ میں نبیہہ سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب فون بند ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا، اور اب میں فون سائڈ پہ رکھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا، لیکن جھوٹ بولنے سے، منافقت سے رشتہ نبھانے سے بہتر تھا کہ میں سچ کہہ دیتا، اور وہ میں کہہ چکا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا، خود کو اس سب کے لیے تیار کر رہا تھا جو اب آگے مجھے فیس کرنا تھا۔ ویسے بھی چھٹی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی بیڈ پہ تکیہ رکھ کے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، ملیحہ میری بات سمجھے گی یا نہیں، اپنے والدین سے کس انداز میں بات کرے گی۔ آدھا گھنٹہ میں انہی سوچوں میں گم رہا، جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ بنا دستک کے کھلا اور سامنے نبیہہ بڑے غصے سے کھڑی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں یوں غصے میں دیکھ کے میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔
شاید ملیحہ نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ کمرے میں آئی، دھاڑ سے میرے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں بھی اپنے بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس آ کے اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگی سالے کمینے، تو ہوتا کون ہے مجھ پہ گندی نظر رکھنے والا؟ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے جی تو ریڈرز، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، ملیحہ یا نبیحہ؟ کون بنے گی حیدر کا مقدر؟ کمنٹس میں بتائیں۔